بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جی، آپ مجھ سے میرا سب کچھ لے لیں، بس وہ شخص دے دیں۔ وہ مسلسل ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ اللہ جی، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں، پلیز اللہ جی مجھے روحان دے دیں۔ اللہ جی مجھے میری محبت دے دیں۔ اللہ جی مجھے اپنی محبت دے دیں۔ اللہ جی میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بول رہی تھی۔ اسے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی زبان نے کیا الفاظ ادا کیے۔ اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیں۔ شاید وہ الفاظ تھے جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، وہ خود بخود اس کی زبان سے ادا ہوئے۔ شاید یہ الفاظ اللہ چاہتے تھے کہ وہ بولے، وہ بے ساختہ ہی یہ بولے جا رہی تھی۔ مجھے اپنی محبت دے دیں، مجھے اپنی محبت دے دیں یا اللہ۔ ایسے سوچے بنا یہ الفاظ اس کی زندگی بدلنے والے تھے۔ اس کے بعد نور کی زندگی بدلنے والی تھی، جس کا اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ نور نے جائے نماز اٹھائی اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی اور روحان کے بارے میں سوچنے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا نور؟ اگلے روز مریم نے ملتے ہی پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ نور کل سے کچھ سنبھلی ہوئی تھی۔ میں نے کل دعا مانگی تھی مریم، جیسے تم نے کہا تھا ویسے ہی۔ اچھا، گڈ، چلو اچھی بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تمہیں کیا عطا کرتے ہیں۔ نور بامشکل ہی کہہ پائی۔ تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ نور نے نہ روحان کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے بات کی تھی۔ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور روحان کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ ہیلو، روحان نے فون اٹھایا۔ ہیلو ہیلو روحان، شکر ہے تم نے فون اٹھایا۔ تم سے کہا تھا نا مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ روحان ابھی کچھ کہتا کہ نور نے اس کی بات کاٹی۔ آخر کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ نور نے روتے ہوئے پوچھا۔ بس کرو نور، مجھے نہیں سننی تمہاری بکواس۔ میں کوئی محبت نہیں کرتا تم سے۔ تم تو بس ایک کھلونا تھے اور کچھ بھی نہیں۔ اب تمہارا ٹائم ختم۔ اب میں مزید محبت کا ڈرامہ نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ۔ اب آئندہ مجھے کال کی نہ تو خود ذمہ دار ہوگی تم۔ اس کے بعد روحان نے کال کاٹ دی۔ نور بس فون کو ہی تکتی رہی کہ یہ کہے کیا گیا۔ روحان، ٹائم پاس، صرف ٹائم پاس تھی، میں اس کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ روتے روتے وہ بیڈ سے ٹیک لگائے نہ جانے کتنی دیر گھٹنوں میں سر دبائے روتی رہی اور ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ نور بی بی آپ کا ناشتہ۔ میڈ نور کا ناشتہ روم میں لائی۔ نور کو اپنا سر بہت بھاری لگ رہا تھا۔ ساری رات رونے کی وجہ سے وہ بہت بیمار لگ رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میڈ نے نور کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ یہ جوس رکھو اور جاؤ یہاں سے، اور جب تک میں نہ کہوں میرے روم میں کوئی نہ آئے۔ سارا دن نور اپنے کمرے میں بند رہی۔ شاید وہ خود کو اس چیز کا یقین دلا رہی تھی، اب روحان نہیں اس کی زندگی میں۔ وہ شخص جھوٹا شخص ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا اور وہ روحان کو کبھی دیکھ نہیں پائے گی۔ یہی سوچتے ہی وہ پھر سے رو دی۔ کافی دنوں سے نور کالج نہیں گئی تھی اور انوشے اور مریم بھی بہت پریشان تھی، اور نور نے اپنا فون بھی بند کیا ہوا تھا۔
گھر والوں کے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ اس کا موڈ نہیں ہے کالج جانے کا، جب دل کرے گا وہ چلی جائے گی۔ اس کے لیے کسی نے اسے فورس نہیں کیا۔ آج مریم اور انوشے اس کو دیکھنے اس کے گھر آئیں۔ جب وہ نور کے کمرے میں گئیں تو دیکھ کے حیران ہی رہ گئیں۔ وہ نور جو اتنی بیوٹی کانشیس تھی، آج کیسے خود کا برا حال کیے بیٹھی تھی۔ نور دونوں کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ پڑی اور پھر سے رونے لگی۔ مریم اور انوشے نور کی حالت سے اندازہ لگا چکی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ نور کچھ کہے بنا ہی آنسو بہاتی گئی۔ نور بس کرو یار، کتنا روگی؟ ایک ایسے شخص کے لیے جو تمہارے لائق ہے ہی نہیں۔ اچھا ہی ہوا کہ تمہاری جان چھوٹ گئی اس مکار شخص سے، انوشے نے غصے سے کہا۔ نور سب کچھ خاموشی سے سنتی رہی، کہتی بھی کیا؟ شاید اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے، کیونکہ انوشا جو کہہ رہی تھی وہ سب سچ تو تھا۔ بس اب بالکل نہیں روگی تم، مجھے پہلے والی نور چاہیے، ہنستی ہوئی، مسکراتی ہوئی، یہ رونے دھونے والی نہیں۔ مریم نے نور کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اب روحان کا قصہ ختم، اب کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا، انوشا نے نور سے وعدہ لیتے ہوئے کہا۔ نور بس خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی یہ سوال گھوم رہا تھا کہ آخر میں ہی کیوں اس کے جھوٹ کا نشانہ بنی، کیوں مجھ سے اس نے محبت کا ڈرامہ کیا، اور اس نے سوچا وہ آخری دفعہ ملے گی روحان سے اور ان سوالوں کا جواب مانگے گی۔ ایک شخص کو نڈھال کیا اور چل پڑے، شب ہم نے بھی کمال کیا اور چل پڑے، پتھر بنے ہوئے تھے ہم ہی اپنی راہ کا، سو خود کو پامال کیا اور چل پڑے۔ کیا کیا حقیقتیں نہ لپٹی تھی پاؤں سے، ایک خواب کا خیال کیا اور چل پڑے۔ ایک ہجر تھا کہ راہ کی دیوار بن گیا، اس ہجر سے وصال کیا اور چل پڑے۔ بس نور نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے سوالوں کا جواب جاننے کے بعد روحان سے کبھی نہیں ملے گی۔ ایک ہفتہ بعد سب نارمل ہونا شروع ہو گیا، پہلے کی طرح وہ پھر سے کالج جانے لگی تھی، اب وہ روحان کو بھلانے لگی تھی۔ گھر میں سب عاصم کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ایک ہفتہ بعد اس کی شادی تھی۔ ان مصروفیات میں نور کو وقت ہی نہ ملا کہ وہ روحان کے بارے میں سوچے۔ بھیا یہ دیکھے نا ڈریس کیسا ہے، یہ میں عاصم کے ریسیپشن پر پہنوں گی۔ نور نے ایک ڈریس سمیر کو دکھاتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت ہے، اور ویسے بھی ہماری گڑیا جو بھی پہنے بہت ہی پیاری لگتی ہے، سمیر نے نور کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اف بھیا آج تو تھک گئے، نور نے بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں کہا۔ ہاں یار سچ میں آج کے فنکشن نے تو تھکا ہی دیا۔ آج عاصم کی مہندی تھی جو کہ جوائنٹ تھی، مرد اور خواتین ڈانس کرتے، ہلا گلا کرتے، اور رات کافی لیٹ نور اور اس کے گھر والے گھر آئے تھے۔ صبح سے سب بارات کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ عاصم نور کا فرسٹ کزن تھا اور خاندان میں پہلی خوشی تھی، اس لیے سب بہت خوش تھے، اور نور بھی ہر ایکٹیویٹی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی اور بہت انجوائے کر رہی تھی۔ مما کسی سے کہہ کر مجھے پارلر ڈراپ کروا دیں، بھیا بھی نہیں ہیں اور ڈرائیور بھی نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہاں سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، نور نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا رکو میں کچھ کرتی ہوں۔ اتنے میں سعد آتا دکھائی دیا، نور کی آنی کا بیٹا۔ مما میری پریشانی تو ختم، وہ دیکھیں سعد آ رہا ہے، میں اسی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، نور کی مما نے حامی بھری۔ رکو سعد، وہ ابھی اندر آنے ہی والا تھا، نور نے اسے وہیں روک لیا۔ کیا ہے؟
مجھے پارلر چھوڑ دو، نور نے کہا۔ میں تمہارا نوکر ہوں کیا؟ نہیں، نوکر تو نہیں، مگر کزن تو ہو نا، پلیز چھوڑ دو نا۔ کوئی فائدہ تو ہے نہیں تیار ہونے کا، تیار ہو کر بھی تم نے بھوت ہی لگنا ہے، جو مرضی کر لو تم، سعد نے نور کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بھوتنی لگتی ہوں میں تمہیں؟ جی بالکل۔ دیکھو، نور کچھ کہتی، پھر اسے خیال آیا کہ ابھی اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سعد کے علاوہ، اس لیے اس کی باتیں سننی پڑیں گی، کیونکہ مشکل میں تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ سعد تو پھر بھی ایک انسان ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو کہنا ہے کہو، مگر مجھے لے کے تو چلو نا یار، نور نے رونی صورت بنائی۔ آخر سعد کو اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ سب ہال پہنچ چکے تھے۔ نور اپنی نیوی کلر کی سلیو لیس میکسی پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ سی جیولری اور میک اپ کیے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظر اس پر جا رہی تھی۔ سب دلہا دلہن کی تصویریں لینے میں مصروف تھے کہ اچانک نور کے موبائل کی رنگ بجی۔ مریم کالنگ۔ اس وقت مریم کی کال۔ نور نے پریشانی سے کال اٹینڈ کی۔ مریم سب ٹھیک ہے نا؟ نور نے پوچھا۔ ہاں بس ٹھیک ہے۔ نور میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ امریکہ۔ کیوں، سب خیریت؟ ہاں یار، بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں اور مما ان کے پاس جا رہی ہیں۔ کل صبح کی فلائٹ ہے، مریم نے بتایا۔ میں تو تم سے کب سے کانٹیکٹ کر رہی ہوں، مگر تم نے کال ہی پک نہیں کی۔ نور کو یاد آیا کہ مریم کے بابا تو کافی عرصے سے امریکہ میں شفٹ تھے اور وہ تو پچھلے 4-5 سال سے پاکستان نہیں آئے تھے۔ اچھا نور، میں پیکنگ کر لوں، اپنا بہت خیال رکھنا، خدا حافظ۔ نور کو تو شادی کی تیاریوں میں ٹائم ہی نہیں ملا تھا کہ وہ مریم اور انوشے سے بات کرے۔ اب اچانک مریم کی کال سے وہ کافی اداس ہو گئی تھی۔ اتنی اچھی اور پیاری دوست اس کی جدا ہو رہی تھی، اتنی دور جا رہی تھی، اور نور اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ہال سے باہر آئی تھی، ابھی وہ مریم کا ہی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر دور کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا، پھر اس نے قریب جا کے دیکھا تو واقعی روحان تھا۔ وہ نور کی طرف پشت کیے کسی سے فون پر مصروف تھا۔ نور نے اسے دیکھتے ہی دوڑ لگائی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ روحان کو دیکھتے ہی اس کی اتنے دنوں کی محنت، اسے بھلانے کی، سب رائے گاں گئی، اور نور اپنی میکسی اٹھائے روحان روحان چلانے لگی۔ روحان نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نور کو سامنے پایا۔ نور، تم یہاں؟ روحان، دیکھو قسمت نے ہمیں پھر سے ملا دیا۔ تم پاگل ہو کیا؟ روحان چلایا۔ روحان، میں خود کو بدل لوں گی، جیسا تم چاہتے ہو ویسی بن جاؤں گی، اس پنکی کی طرح بن جاؤں گی، مگر پلیز تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ نور جیسے بھیک مانگ رہی تھی۔ ہا 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 ہا، روحان تنزیہ زوردار آواز میں ہنسا۔ لک ایٹ مس نور علی خان۔ وہ نور جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، آج وہ مجھ سے محبت کی بھیک مانگ رہی ہے۔ ہائے افسوس، ترس آ رہا ہے مجھے تم پہ، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا نور، میں تمہیں بھیک بھی نہیں دے سکتا۔ روحان، تو پھر مجھ سے محبت کا ناٹک کیوں کیا؟ بولو، کیوں مجھے اپنے جال میں پھنسایا؟ جب دھوکہ ہی دینا تھا تو پھر اتنے قریب کیوں آئے؟ بولو۔ نور اس کا گریباں پکڑے ہوئے تھی پیسوں کے لیے۔ روحان نے اپنا گریباں چھڑواتے ہوئے کہا، میں نے سوچا تھا کہ تمہیں پھنسا کر
میں تم سے شادی کر لوں گا اور ساری دولت تمہاری میری ہو جائے گی اور مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ تمہارے تو 3 عدد بھائی بھی ہیں جن کے ہوتے ہوئے میری دال نہیں گل سکتی، اور اس کے بعد مجھے پنکی مل گئی جو تم سے زیادہ امیر ہے اور اکلوتی بھی۔ اس طرح سے میری مشکل حل ہو گئی اور میں نے اسے پھنسایا جیسے تمہیں پھنسایا تھا، لیکن وہ خوبصورتی میں تم سے کافی پیچھے ہے، روحان نے آگے ہوتے ہوئے کہا، جس پر نور نے ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پہ دے مارا۔ بے غیرت انسان، محبت تمہارے لیے ایک کاروبار ہے، یہ نہ تو وہ صحیح۔ تم نے اچھا نہیں کیا روحان، نور مسلسل اسے پیٹ رہی تھی۔ بس کرو، بہت ہوا، تم کون سا نیک پروین ہو، میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا شخص تو نہیں، اچھے سے جانتا ہوں میں کہ کتنی آزاد خیال ہو تم، کتنے لڑکوں کے ساتھ افیئرز رہ چکے ہیں تمہارے، سب جانتا ہوں میں۔ اور بڑی آئی مجھے باتیں سنانے والی، مس نور علی خان، دور رہو مجھ سے اور دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، آوارہ لڑکی۔ روحان اس سے اپنا گریباں چھڑوا کر بھاگ نکلا اور وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھتی ہی چلی گئی۔ دور کھڑا شخص کب سے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور مجبوراً نور کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھایا۔ نور نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، شلوار قمیض پہنے، کندھوں پہ رومال ڈالے، چہرے پہ دھاڑی سجائے، شلوار ٹخنوں سے اوپر، چمکتا چہرہ، روشن پیشانی۔ ایک لمحہ کو نور ٹھٹکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ اس شخص نے نور کے بے پردہ جسم پہ اپنا رومال ڈالا اور نفرت بھری نگاہوں سے منہ پھیر لیا۔ بے حیا، کہتا وہ شخص شدید حقارت بھری نظروں سے نور کو دیکھتے ہی نور کی نظروں سے کافی دور چلا گیا۔ نور بامشکل چلتے چلتے ہال تک پہنچی، خود کو کمپوز کیا اور فنکشن ختم ہونے سے پہلے ہی گھر آ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ زمین پھٹے اور وہ مر جائے۔ وہ بس یہی سوچتی رہی کہ کوئی انسان اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اس کا دل جیسے بند ہونے کو تھا۔ کیا وہ سچ تھا جو روحان نے میرے بارے میں کہا؟ کیا میں آوارہ ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روحان میری زندگی میں آنے والا واحد شخص ہے جس سے میں نے اتنی محبت کی اور وہ مجھے یوں ذلیل کر کے چلا گیا۔ اتنی ذلت، اتنی تذلیل۔ نفرت ہے مجھے تم سے روحان، شدید نفرت۔ نور روتی ہوئی روحان کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ ایک ہی دن میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ۔ سب سے اچھی دوست کی جدائی، پھر وہ شخص جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس کی بے وفائی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کوشش نہیں کی، ایسا نہیں تھا کہ میری محبت میں کوئی کمی تھی۔ میں نے دعا بھی مانگی اور بھیک بھی، میں نے سجدے بھی کیے اور پرہیز بھی، آنسو بھی بہائے، ہاتھ بھی جوڑے، دوست بھی بدلے اور سوچ بھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی خاطر خود کو بھی بدل ڈالا۔ میں نے معافی بھی مانگی، منت بھی کی، جو کر سکتی تھی کیا۔ میں نے اسے وہ وعدے بھی یاد دلائے جو اس نے کیے تھے، مگر جس کو جانا ہوتا ہے وہ جاتا ہے، لفظوں کی لاج کہاں رکھتا ہے۔ یہ منت، یہ سماجت، بے حیا۔ اچانک اسے وہ الفاظ یاد آئے، کون تھا وہ شخص؟ اور اتنی نفرت کیوں تھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے؟ آج تک نور نے اپنے لیے چاہت اور محبت ہی دیکھی تھی، چاہے وہ اپنے ہوں یا اجنبی، لیکن وہ پہلا انسان تھا جس کی آنکھوں میں نور کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اسے اس انجان شخص کی مہربانی یاد آئی، کیسے اس نے
نور پر اپنی چادر ڈالی تھی اور دوسروں کی نظروں سے بچایا تھا۔ کتنے دن وہ روتی رہی، اب بس، اب نہیں روگی۔ اس بے وفا مکار شخص کے لیے اس شخص نے مجھ سے اتنے جھوٹ بولے اور میں اس کے لیے آنسو بہا رہی ہوں۔ نہیں، تم نے مجھے نکال دیا نا روحان اپنی زندگی سے، تو بس اب میں بھی تمہیں بلا دوں گی، نہیں روں گی تمہارے لیے۔ نکالتی ہوں میں بھی تمہیں اپنی زندگی سے، اپنی یادوں سے۔ کبھی نہیں سوچوں گی تمہارے بارے میں، اب نہیں بہاؤں گی آنسو تمہارے لیے۔ نور نے جیسے خود سے وعدہ کیا۔ نہ جانے کتنے دن وہ اداس رہی، نہ ٹھیک سے کھاتی نہ پیتی اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے بولتی۔ کالج بھی وہ نہیں جا رہی تھی۔ جب بھی کوئی پوچھتا تو یہی کہتی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ خود کو یوں سزا نہیں دے گی۔ ہر چیز سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، تو پھر کیوں وہ خود کو سزا دیتی؟ کوئی ہے کیا؟ اندھیرے میں نہ جانے کسے تلاش کر رہی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا اور پیاس بھی لگ رہی تھی۔ دور کہیں اسے ایک کنواں نظر آیا۔ وہ کنویں کی جانب بھاگی، وہ کنویں کی طرف دیکھنے لگی۔ پانی اتنا گہرا تھا کہ وہ بس دیکھ ہی سکتی تھی، پی نہیں سکتی تھی۔ جب اس نے کنویں میں دیکھا تو اسے عجیب سی چیز نظر آئی۔ جب اس نے مزید نیچے ہو کے دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے کچھ تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے۔ کنویں میں سے ایک چمگادڑ اس کی طرف لپکا اور اس پر حملہ کرنا شروع کیا۔ وہ چیختی رہی، بہت سارے چمگادڑ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس پر حملہ کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ خون میں نہا گئی۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، خون خون۔ وہ پھر سے چلانے لگی، اپنے منہ پر ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ خود کو شیشے میں دیکھا کہ کہیں خون تو نہیں۔ خون تو کیا، وہ ایک خواب تھا۔ اف! اس نے ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ کیا عذاب ہے! تنگ آ گئی ہوں میں ان خوابوں سے، کیوں سونے نہیں دیتے چین سے۔ وہ بالوں کو دونوں ہاتھوں سے دبوچے رو رہی تھی۔ اتنا ڈراؤنا خواب دیکھنے کے بعد نیند کا آنا مشکل ہی تھا۔ نور ساری رات آنکھیں چھت پہ ٹکائے لیٹی رہی۔ اتنے میں فجر کی اذانیں آنے لگیں۔ اذانوں کی آواز سے وہ اور زیادہ ڈرنے لگی۔ نور نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ زور سے چلانے لگی، اللہ میں مر جاؤں گی، یا اللہ پلیز مجھے بچا لیں۔ نور تکیے میں منہ چھپائے فریاد کر رہی تھی، اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ رو کر دعا مانگ رہی تھی اور اتنے میں اذانوں کا سلسلہ تھم سا گیا، مگر وہ ابھی بھی رو رہی تھی، مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، بس وہ یہی کہے جا رہی تھی۔ اور کچھ دیر بعد جب تکیہ ہٹایا تو کوئی آواز نہیں تھی، بلکہ خاموشی تھی۔